کے نام ایک خط لکھا کہ وہ امام خمینی کے گرد جمع رہیں، مگر شہید صدر کے بعض شاگردوں نے ان سے گزارش کی کہ وہ امام خمینی کی تحریک کی حمایت سے باز رہیں، کیونکہ ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ تحریک کس قدر اسلامی ہے اور امام خمینی کس حد تک اس پر اثر رکھتے ہیں۔ یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ ایک طالب علم نے اپنے خط میں شہید صدر سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ دور ہیں، اور جن باتوں کو حاضر جانتے ہیں ان کو غائب نہیں جانتے۔ لیکن سید باقر الصدر خطوط لکھنے اور ان کے تقسیم کرنے پر مصر رہے اور فرمایا، جو لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں انقلاب اسلامی کے حوالے سے غیر جانبدار رہوں، کیونکہ یہ بات عراقی حکومت کو اچھی نہیں لگتی، اور دوسری طرف یہ بات عراقی مرجعیت کے حق میں بھی ہے، لیکن وہ حقیقت حال نہیں جانتے، اس لیے کہ مرجعیت اور پورے نجف پر واجب ہے کہ وہ انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے مناسب موقف اختیار کریں۔ طول تاریخ میں شیعہ مجتہدین کا ہدف کیا تھا؟ کیا زمین پر حکم الہی کا نفاذ نہ تھا؟ پس اب امام خمینی کی مرجعیت نے اس ہدف کو پورا کر دیا ہے، پس مجھے کوئی چیز بھی انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے اور اس کے متعلق درست موقف اختیار کرنے سے نہیں روک سکتی، بے شک اس کے بدلے مجھے جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ امام خمینی کی جلاوطنی کے بعد تہران واپسی اور حکومت اسلامی کے قیام سے صرف چند دن قبل سید باقر الصدر نے اسلام انسانیت کی رہبریت کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کا ایک سلسلہ لکھنا شروع کیا تھا، جو سید باقر الصدر کے ان خوابوں کی تعبیر تھے جو انہوں نے ایک مضبوط اسلامی حکومت کے قیام کے متعلق دیکھے تھے۔ اور ان کتابچوں کے سلسلے کا پہلا حصہ فقہی تناظر میں جمہوریہ اسلامی ایران کا دستور تھا، اور یہی کتابچہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے دستور کی تشکیل کے لیے ایک بنیادی مرجع اور مصدر ٹھہرا۔ شكل هذا الكتيب مرجعا أساسا في كتابة دستور الجمهورية الإسلامية۔ میں ایران میں تھا جب آقا خمینی فرانس سے تہران پہنچے۔ میں مزید 2-3 دن وہاں رہا اور پھر واپس لبنان آیا۔ میں نے ایک خط آقا خمینی اور سید صدر کی خدمت میں بھیجا جو ایران کی تازہ صورتحال پر مشتمل تھا، اور سید صدر نے کتابچہ ہمیں ارسال کر دیا بغیر اس کے کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہو، اور اس کتاب کی ابتدا میں ایک سوال لکھ دو جو یہ ظاہر کر دے کہ آپ اور لبنان کے بعض طلاب نے اس کتاب کو لکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی اجازت سے سوال کے الفاظ بنائے اور کتابت اور طباعت کے لیے دے دیا۔ ہم سید مہدی شمس الدین اور لبنان کی سیاسی اور عملی شخصیات کے ساتھ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ایران گئے، اور آقا خمینی اس وقت مدرسہ علوی میں تھے۔ ہم نے اس کتاب کے 5 نسخے لیے تھے۔ ان میں سے ایک نسخہ آیت اللہ رفسنجانی کو دیا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، اور ایک نسخہ آیت اللہ بہشتی کو دیا، اور ایک نسخہ مہدی باشگان کو دیا۔
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد باقر الصدر کا خواب پورا ہوا. امام خمینی ایران میں اسلامی انقلاب کے قیام میں کامیاب ہوئے اور اس وقت شہید صدر نے ایک ایسا کام کیا جس کی نظیر تاریخ مرجعیت میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنی تقلید کی بجائے امام خمینی کی تقلید کی طرف دعوت دی. میں نے سید صدر کو یہ کہتے کئی دفعہ سنا کہ اگر امام خمینی مجھے اپنی حکومت میں ایران کے کسی بھی گاؤں میں ایک دینی عالم کے فرائض انجام دینے کی پیشکش کریں تو میں قبول کروں گا. یہ بات اسلامی انقلاب کے ساتھ ان کی محبت اور قلبی لگاؤ کی عکاس ہے. پھر آپ نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے امام خمینی کی تائید میں کئی پیغامات ارسال کیے. اس وقت اس طرح کوئی پیغام بھیجنا انتہائی خطرناک عمل تھا اور اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی تھی. میرے خواب حقیقت بن گئے اور بات سچ ثابت ہو گئی. افکار و نظریات ایک آتش فشاں کی طرح مستکبروں کے سروں پر برس پڑے، اور وہ یہ کہ اس سرزمین پر حق اور اسلام کی حکومت ہو، اور یہ بات ایران کی سرزمین پر حق ثابت ہوئی جہاں استعمار کے ناپاک منصوبے خاک میں مل گئے. یہ بات بھی واضح کر دوں کہ مرجعیت امام خمینی کہ جس نے آج کے دور میں اسلام کو ایران میں عملی طور پر مجسم کیا ہے، اس کے گرد جمع ہونا، اس کے ساتھ مخلص رہنا اور اس عظیم وجود یعنی امام خمینی اور اس کے ہدف کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے بھی بہا دینا ضروری ہے. ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سید باقر الصدر نے حکومت بعث کے ساتھ کھل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلح مقاومت کی اجازت دے دی، اور جو شخص صدام کو قتل کر سکے اس کے لیے اس کے قتل کو جائز قرار دیا. اس مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر ابتدا میں سید صدر نے یہ بات اپنے طلاب اور خواص تک محدود رکھی، اور پھر مجبور ہو گئے کہ عمومی فتویٰ صادر کریں کہ بعض پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ان سے فتویٰ معلوم کرتا تو آپ یہی فرماتے تھے کہ اس پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے، کیونکہ یہ پارٹی علل اعلان دین کے ساتھ برسر پیکار ہے. لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم حرمت کا فتویٰ دیں، اس لیے کہ اس پارٹی کی محض رکنیت بھی بہت خطرناک نتائج تک پہنچاتی ہے، کیونکہ اس سے اس پارٹی کو تقویت ملتی ہے اور دین اور شاعر اسلام کے ساتھ واضح اور اعلانیہ جنگ جیسے کاموں میں اس کی تائید ہوتی ہے. لہٰذا سید صدر نے حرمت کا فتویٰ صادر کیا. حزب الدعویٰ ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس کے بل بوتے پر سید صدر عراق کی باطل حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے تھے، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو حزب الدعویٰ سے الگ کر رکھا تھا، اور آپ حزب الدعویٰ اور حوزہ کو الگ الگ دائرۂ کار میں رکھنا چاہتے تھے. لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ آپ اپنے سابق آراء سے صرف نظر کرتے ہوئے تمام قوتوں کو میدان عمل میں لے آتے. شہید صدر ایک رات میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آج رات میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. اس رات ہم تقریباً فجر تک گفتگو کرتے رہے، اور شہید صدر نے 1974 میں یہ فتویٰ صادر فرمایا تھا کہ حوزہ علمیہ کے طلاب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی حزب اسلامی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کریں، اور مجھ سے اس موضوع پر بات کی اور فرمایا کہ میں نے یہ حکم واپس لے لیا ہے.
حوزہ اور حزب الدعوہ کے درمیان جدائی کے حکم کو واپس لینے کے بعد حزب الدعوہ کے اراکین کی رائے جاننا بھی ضروری تھا. کیا وہ بھی اس بات کی موافقت کرتے ہیں؟ شہید صدر نے حزب الدعوہ کو نہیں چھوڑا، بلکہ بعض مراحل میں انہوں نے مصلحت جانی کہ وہ حزب الدعوہ میں کوئی براہ راست فعال کردار ادا نہ کریں، جیسا کہ حزب الدعوہ کا وہ نمائندہ جو شہید صدر کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتا تھا، اس کا کہنا ہے کہ بعض مسائل پر اختلاف رائے کی وجہ سے مجھے شہید صدر سے ملاقات کرنی پڑی. اس ملاقات میں شہید صدر فرمانے لگے کہ اختلاف رائے کی صورت میں مجھے حق ہے کہ میں اپنی رائے پر عمل کروں، کیونکہ حزب الدعوہ کا نمائندہ علماء کی سیرت اور بصیرت سے واقف تھا. اس نے یہ بات قبول کر لی. حزب الدعوہ کی قیادت نے بھی اسے قبول کر لیا. مئی سن 1970 کو سید صدر نے مسجد شیخ توسی میں تفسیر موضوعی کے عنوان سے دروس شروع کیے، اور دروس کا یہ سلسلہ در حقیقت باس پارٹی کی سیاست پر تنقید کا ایک بہترین وسیلہ تھا، اور یہ پہلا موقع تھا سید باقر الصدر نے حاضرین کے جم غفیر کی وجہ سے تدریس کے لیے ممبر کو استعمال کیا. دروس کا یہ سلسلہ 2 ماہ تک جاری رہا. شہید نے اپنے آخری درس میں اخلاقیات کے متعلق گفتگو کی، اور جب آپ دنیا اور نفسانی خواہشات کی مذمت پر گفتگو کر رہے تھے تو یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا. آپ خود بھی روئے، دوسروں کو بھی رلایا. اب میں آپ کے سامنے ایک عملی راستہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ تفسیر کا روایتی انداز ایک طولانی انداز ہے جو فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، اور اس سلسلے کی تکمیل کے لیے ہمیں ایک لمبے عرصے کے محتاج ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بقیہ چند ایام اس کے لیے کافی نہیں. اس لیے مناسب یہی ہے کہ کوئی مختصر طریقہ اختیار کرے تاکہ قرآن کی وسعتوں میں سے کم از کم ایک پہلو تک ہم پہنچ سکیں. سن 1989 میں تہران کے عربی ریڈیو نے امام خمینی کی طرف سے شہید باقر الصدر کے نام ایک عجیب پیغام نشر کیا. اس پیغام میں امام خمینی شہید صدر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عراق کو نہ چھوڑیں، جبکہ سید باقر الصدر کا عراق کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا. لیکن اس خبر نے عراقی عوام کے درمیان تشویش کی ایک لہر دوڑائی. سید باقر الصدر نے متعدد رابطے کیے تاکہ وہ اس پیغام کی حقیقت کو جان سکیں، لیکن اس راز سے کوئی واقف نہ ہو سکا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے. ولم يعرف السيد الدافع وراء هذه البرقية حتى اليوم الذي استشهد فيه. والذي تأكدت منه فيما بعد أن إبراهيم يزدي كان على علاقة مع بعض العاملين. جس بات کا مجھے یقین ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم یزدی کا تہران عربی ریڈیو کے بعض کارکنوں کے ساتھ رابطہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ابراہیم یزدی نے امام خمینی سے بھی بات چیت کی تھی، لیکن مجھے اس خبر کے صحیح ہونے پر شک ہے. بہرحال اس خبر کے پیچھے ابراہیم یزدی کا ہاتھ تھا. كان إبراهيم يزدي وزير الخارجية الإيرانية في ذلك الوقت على علاقة مع رئيس ابراہیم یزدی اس وقت ایران کے وزیر خارجہ تھے، اور ان کے ذرائع ابلاغ کے وزیر صادق قطب زادہ کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے، جس کو بعد میں امام خمینی کے قتل کی سازش کی وجہ سے پھانسی دی گئی. لیکن کس چیز نے صادق قطب زادہ کو ایسا کرنے پر آمادہ کیا کہ وہ امام خمینی کو یہ غلط اطلاع دیں کہ سید صدر عراق چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے. جس وقت عراقی عوام نے سنا کہ امام خمینی نے سید صدر کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ عراق اور نجف کو نہ چھوڑیں، یہ بات لوگوں پر گراں گزری، کیونکہ عراقی قوم نے سوچا کہ سید صدر عراق سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے خود کو بے آسرا محسوس کیا. یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے عراقی قوم کے قلوب کو جھنجھوڑ دیا. لہٰذا عراق کے ہر جانب سے لوگ ریلیوں کی شکل میں نجف کی طرف بڑھنے لگے.
اور سید صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق نہ چھوڑیں، اور اس دن قوم نے شہید کے ساتھ تجدید عہد کی۔ اس وقت جیسا کہ یہ تاریخی دن بیعت کے وفود کے نام سے مشہور ہے، پورے عراق کے مختلف دیہاتوں اور شہروں کے لوگ وفود کی شکل میں سید باقر الصدر کے پاس گئے اور ان کی بیعت کی اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا اور ان سے عراق نہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا یہ سیلاب عراق کے تمام اطراف مثلا صدر سٹی، کربلا، العمارہ، الدیالہ، رفاعی، ذیقار، جدیدیہ، حی السلام، نعمانیہ، البیعہ، الکاظمیہ، الکوت، العزیزیہ، البصرہ، الناصریہ، الکرکوک اور سلیمانیہ وغیرہ سے جمع ہوا تھا۔ اس مظاہرے میں عراق کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ ہر علاقے کے علماء ان مظاہروں کی قیادت کر رہے تھے اور حکومت کے لیے یہ بات قابل تحمل نہ تھی، پس حکومت نے مختلف علاقوں میں علماء کی گرفتاریاں شروع کر دیں، خاص کر کہ وہ علماء جو اپنے علاقوں میں مشہور اور معروف تھے، جیسے سورا سٹی سے شہید قاسم الموقع، اسی طرح بغداد سے شہید قاسم شبیر جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، اور اسی طرح عراق کے مختلف علاقوں سے متعدد علماء کو گرفتار کیا گیا۔ عراق کی باس پارٹی نے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کیں اور بالخصوص یونیورسٹی کے طالب علموں کو اس بہانے سے کہ یہ حزب الدعوے میں شریک ہیں اور حزب الدعوے کے تمام اراکین کو پھانسی کا حکم صادر کیا گیا، گرفتاریاں کرنا شروع کر دی گئیں۔ در حقیقت یہ سب کچھ آیت اللہ سید باقر الصدر کی گرفتاری کے لیے زمین ہموار کرنا تھی۔ کچھ دیر بعد ایمرجنسی نافذ کی گئی اور اس کے بعد فوج حرکت میں آ گئی، جس نے وہ کچھ کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ 17 رجب کو عراقی امن پولیس تفتیش کے بہانے سید باقر الصدر کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ سید صدر نے حکومت کی طرف سے کیے گئے تمام مطالبات میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے دستبرداری، حزب الدعوہ کے ساتھ قطع تعلق اور باس پارٹی کے خلاف دیے گئے فتووں کی واپسی۔ سید شہید نے ان تمام شرائط کو مسترد کر دیا اور کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا۔ آیت اللہ سید باقر الصدر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد آپ کی بہن سیدہ آمنہ صدر، جو بنت الہدا کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے حرم الامیر المومنین علیہ السلام کا رخ کیا اور صحن اطہر کے درمیان کھڑی ہو کر بلند آواز سے پکارنے لگیں، الظلیمۃ الظلیمۃ یا جدہ انی اشکو الی اللہ و الیک لقد اعتقلوا ولدك الصدر يا جداه إني أشكو إلى الله وإليك ما يجري علينا من ظلم واضطهاد أيها الشرفاء المؤمنون هل تسكتون وقد اعتقل مرجعكم؟ هل تسكتون وإمامكم يسجن ويعذب؟ ماذا ستقولون غدا لجد أمير المؤمنين إن سألكم عن سكوتكم وتخاذلكم؟ اخرجوا وتظاهروا واحتجوا۔ سید باقر الصدر کی گرفتاری کی خبر پھیلنے کے بعد سید عبد العزیز الحکیم، سید علی اکبر حیری اور سید صدر الدین قبنچی کا اجتماع ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوامی مظاہرے کیے جائیں اور حرم امیر المومنین علیہ السلام میں اس اجتماع کا انعقاد ہوگا۔
میں مکمل طور پر نہیں جانتا کہ اس وقت مظاہرین کی تعداد کتنی تھی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ تعداد اتنی نہ تھی کہ کہا جا سکے پورا عراق سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس وقت عراق کی آبادی 5-6 ملین پر مشتمل تھی۔ انتفاضہ رجب نے عراق کے مختلف علاقوں بالخصوص نجف اشرف میں حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب سید صدر جیل میں تھے تو نجف انتظامیہ نے احمد حسن البکر کو خبر بھیجی کہ نجف تباہی کے دہانے پر ہے، اور اگر شہید صدر کو رہا نہ کیا گیا تو نجف پر ہمارا تسلط خطرے میں پڑ جائے گا، اور یوں حسن البکر آپ کو رہا کرنے کے احکام جاری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد سید باقر الصدر سے کہا گیا کہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر پابند رہیں گے اور کسی سے نہیں ملیں گے، اور یہاں سے آپ کے زبردستی گھر میں نظر بندی کا آغاز ہوا، اور یہ 10 مہینے تک نظر بندی جاری رہی، یہاں تک کہ آپ کو آخری مرتبہ گرفتار کیا گیا اور شہید کیا گیا۔ شیخ رضا نعمانی پولیس کی نظروں سے چھپ کر سید باقر الصدر کے گھر میں ہی رہے۔ حکام نے سید صدر کے گھر پانی اور غذا کی فراہمی پر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ آپ کا خادم خورد و نوش کی بنیادی اشیاء لانے سے بھی قاصر تھا، اور یوں سید کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، اور بعض لوگوں کا تعاون نہ ہوتا جو خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے، تو سید صدر اور ان کے اہل و عیال کے لیے صورتحال بہت سنگین ہو جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے سید کے گھر میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی کوششیں کی، انہوں نے سید کے گھر کو گرانے کی کوشش کی، اس طرح سے کہ پانی کی مین پائپ لائن کو ان کے گھر کے نیچے چھوڑ دیا اور گھر کا آدھا حصہ اس پانی سے گر گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جس حصے میں سید اور ان کے بچے تھے وہ صحیح سلامت رہا۔ جب اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کے بعد پین کی شکل میں دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا۔ سید کے ایک پاؤں پر فالج کا حملہ ہوا تھا، ہم نے گھر کے خادم سے کچھ دوائی لانے کا کہا، اور اس بات کو حکومت کے جاسوس سمجھ گئے۔ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک آلہ اس بہانے کے ساتھ کہ یہ ایک طبی آلہ ہے بھیجا، جو در حقیقت ایک ٹائم بم تھا۔ اس طرح انہوں نے ہر ممکن دہشت گردی کی کوشش کی۔ نظر بندی کے ایام میں اخبار جمہوریہ اسلامی کا نمائندہ آپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر سکا۔ سید باقر الصدر کے ساتھ یہ پہلا اور آخری رابطہ تھا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سیدنا، آپ کی صحت کیسی ہے؟ طبیعت اچھی ہے انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ اچھی ہے الحمدللہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ گزشتہ واقعات